اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک ٹاپک جو اس دور میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس پر ناچیز اکثر معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے۔ فقیر کی کوشش رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے الفاظ کو تہذیب اور اچھی لباس پہنا کر پیش کی جائے۔ یقیناً فحش فلموں کے نقصانات کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ فحش بینی ایک گناہ ہے، بلکہ آنکھوں کا زنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مشہور قول ہے کہ اگر کسی قوم کو پتہ کرنا ہو تو قوم کے نوجوانوں کو فحاشی میں مبتلا کر دو، کیونکہ فحاشی اور نشہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے قیمتی ٹیلنٹ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ ایک پلے لسٹ میں ویڈیو اکٹھے کرنے کی جاری ہے۔ اپنے نوجوان بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً دیکھا کرے تاکہ اندر کچھ روک تھام کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس فتنے کے جو روحانی نقصانات ہیں وہ بے شمار ہے، جو نفسیاتی نقصانات ہے، جو جسمانی نقصانات ہے وہ گننے سے باہر ہے۔ اسمارٹ فون کی وجہ سے ہمارے بچیوں کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ چیز ہے، یعنی ننگا مواد۔ اسی وجہ سے ناچیز اپنا اولین فرض سمجھتا ہے کہ اس موضوع پر کام ہونا چاہیے۔ اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے اس ضمن میں وہ یہ ہے کہ جب کوئی ریسرچ ننگے مواد کے بارے میں آ جائے جس سے فحش انڈسٹری کا گراف توڑا بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اس ریسرچ کے بالکل متضاد دوسرا ریسرچ آ جاتا ہے اور آگ پانی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مثلا جب اس ریسرچ نے تہلکہ مچایا کہ فحش بینی سے دماغ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے تھوڑے عرصے بعد ایسا رپورٹ سامنے آیا کہ دماغ پر اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ذرا بھی نقصان دماغ کو نہیں پہنچتا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مالدار انڈسٹری فحش انڈسٹری ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جنسی بیماریوں کا 99% تعلق اللہ تعالیٰ نے سوچ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی جنسی کمزوری یا نامردی دوسری بیماری سب اندر کے سوچ سے ہی جنم لیتی ہے، اور فحش فلمیں کروڑوں لوگوں کو نفسیاتی بیمار بنا رہے ہیں، بلکہ یہ اصل میں جرمانہ ہے۔ اس عظیم گناہ کی وجہ سے ہمیں ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہر گناہ کی سزا لازم ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں ابھی جو تازہ رپورٹ ڈاکٹر فلفاکائی نے مین آن لائن میں شائع کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس رپورٹ میں بہت کچھ ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ ڈاکٹر فلفاکائی کہتی ہے کہ فحش فلمیں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی جنسی زندگی سے متعلق رجحانات کو خوفناک طریقے سے تبدیل کر رہی ہے۔ ان فلموں کی وجہ سے نہ صرف لڑکے لڑکیوں میں اپنی جسم کے متعلق شدید ترین احساسی کمتری پیدا ہو رہی ہے اور وہ سرجری کی طرف راغب ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے وہ جنسی کارکردگی کے حوالے سے بھی شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم زندگی میں کسی طور پر فحش فلموں کے اداکاروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان فلموں کے عادی لڑکے لڑکیاں خود کو جنسی و جسمانی اعتبار سے ان اداکاروں اور اداکاروں سے کمتر پاتے ہیں تو وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فلفا لکھتی ہے کہ میرے پاس کئی ایسے لڑکے آتے ہیں جو بالکل صحت مند ہونے کے باوجود، یعنی صحت مند ہوتے ہیں، وہ بالکل ہیلدی ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ جنسی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، یعنی ڈپریشن کی وجہ سے، اور اس کی وجہ ان کا بہت زیادہ فحش فلمیں دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ اس سے بھی متعدد مریض میرے پاس آئے ہیں جو فحش فلموں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو کر جنسی عمل کے قابل ہی نہیں رہتے، ٹھیک ہوتے ہیں مگر ڈپریشن کی وجہ سے وہ نامرد بن جاتے ہیں، کیونکہ فحش فلموں کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوتی ہے کہ ان کو جسمانی یا طاقت کا کوئی مسئلہ لاحق ہے۔ فحش فلموں کے باعث نوجوان نسل کی تبدیل شدہ ذہنی حالت کے میرے پاس لاتعداد مثالیں ہیں۔ اس معاملے پر کئی سروے ہو چکے ہیں جن کے ہوشربا نتائج سامنے آئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار بھی بتاتے ہیں کہ برطانیہ میں 14 لاکھ کم عمر لڑکے لڑکیاں ہر مہینے فحش فلمیں دیکھتے ہیں، جو کہ انتہائی خوفناک شرح ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اس وجہ سے ان سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے کیونکہ وہ ان فلموں کو حقیقی سمجھتے ہیں، اور جب خود کو اور اپنے شریک حیات کو اس معیار پر پورا اترتا نہیں دیکھتے تو ڈپریشن کا شکار ہو کر حقیقت میں جنسی طاقت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ معزز سامعین، بات اس حدیث پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے قریش کے نوجوانوں، تم مجھے اپنی پاکیزہ جوانی کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس زمانے میں جو بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق جنت کا مستحق ہوگا۔
جو بے داغ جوانی اللہ کے پاس لے جائے تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اسی زمانے میں سب سے مشکل کام بھی یہی ہے کہ آنکھوں کی زنا سے بچا جائے۔ یا کریم اللہ ہم سب کو اس پرفتن دور میں پاک دامنی کی نعمت عطا فرما دیجیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔